السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین علی بٹی۔ آج آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کے حاضر ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، حاجی افتخار عابد صاحب، جن کا تعلق گاؤں سات سے ہے، اس ٹائم کھڑیاں ہاس پہ رہائش پذیر ہیں۔ ان سے باتیں کرتے ہیں، سیاسی اور کاروباری لحاظ سے بھی ان سے جانتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ آپ ماشاءاللہ پیسٹی سائڈ یونین کے کھڑیاں کے پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک مبارکباد دیتے ہیں۔ جی جی جی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کیا کہیں گے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، ایک محکمانہ طور پہ دکانداروں کو کیا ریلیف ملنا چاہیے کہ جو سیمپلز کرتے ہیں اور جو دو نمبر مطلب کام کرتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اس وقت کھڑیاں میں تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا ڈیلر نہیں ہے جو 2 نمبر کام کرتا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی ڈیلر کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا 2 نمبر دوائی لے کر، تو بلکہ اس کو تو اس کے ساتھ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ایسا بندہ مارکیٹ میں ہے جو ہمیں کم ریٹوں پر 2 نمبر چیز دیتا ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو محکمے کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا رویہ ہے، محکمہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ تنگ صرف اس کو کرتا ہے جس کے پاس ڈیلرشپ نہیں ہوتی، انوائس نہیں ہوتی، یا ایسی کمپنی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے جس کا کوئی مارکیٹ میں نام و نشان نہیں ہوتا۔ وہ ہم ڈیلر کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ ایک اچھی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں، میرے خیال میں محکمہ ان کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتا۔ ظاہر جو پرانے بندے اس وقت 20 سال سے 25 سال سے کام کر رہے ہیں، آج بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ اچھے ادارے اچھے گروپ کے ساتھ کام کریں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اکثر اپنا سیل افسر کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اچھے اداروں کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، فارمر کا مسئلہ نہ ہو، کسی سیمپل کا مسئلہ نہ ہو، فیلڈ کا مسئلہ نہ ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اپنے میرا میسج بھی ہے اپنا خاص کر کے ڈیلر کو کہ وہ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کام نہ کریں جس کے ساتھ ان کو یہ شبہ ہو کہ یہ اس میں کوئی ان کو مسئلہ آ سکتا ہے، سیمپل کا مسئلہ یا دوسرا کوئی بار فیلڈ کا مسئلہ۔ زیادہ اس چیزیں اجتناب کرنا چاہیے جی۔ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں کافی سپری بیچ کا بھی مسئلہ بنا تھا کہ 2 نمبر کا ہے، تو اس میں کمپنیز کا گناہ ہے یا ڈیلرز کا گناہ ہے یا فارمر کا، کس کا مطلب اس میں؟ نہیں نہیں، 2 نمبر کمپنی تو شاید کوئی نہیں تھی، ایک وہ شہین والے آئے تھے جی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ڈیلروں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ڈیلروں کے ساتھ جب دھوکہ ہوا، ڈیلروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ واقعی ہائبرڈ بی نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا شاید وہ سیل نہ کرتے۔ ظاہر کہ ذمہ دار کو تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کو لینے والا کوئی نہیں تھا جی۔ اس کی ایوریج بھی نہ ان کے برابر تھی، ایک چیز یہ تھی، دوسری اس کا کوئی خریدار نہیں تھا، جس کی وجہ سے کافی ڈیلروں کے پیسے بھی مر گئے، فارموں نے دیے نہیں ہے، اب وہ مارکیٹ میں ہے بھی نہیں، یہ مسئلہ تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نئی کمپنی آئے، وہ نیا سیڈ لے کر آئے، ڈیلر کو بھی چاہیے سوچ سمجھ کے کام کرے تاکہ نہ اپنا نقصان ہو نہ فارمر کا نقصان ہو۔ ڈیلر لالچ کرتا ہے، پھر یہ مطلب معاملہ لالچ کی بات نہیں تھی، ڈیلر کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ تو چاہتا تھا کہ ہائبرڈ سیڈ ہے یہ ہم سیل ہو جائے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا ہوگا کہ اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کا نیا تجربہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، جیسے ہائبرڈ موٹا بھی ہے، اب دیکھتے ہیں جی، اس کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن جب سپری کا ایشو آیا، ویلکان کا بھی ایشو آیا، لیکن ویلکان کا جو سیڈ تھا وہ اچھا سیڈ تھا، ہاں جی، پرائڈ سپر کے نام سے اچھا سیڈ تھا، ایوریج ٹھیک تھی، لیکن شین کی تو ایوریج بھی نہ ہونے کے برابر تھی جی۔ اگر 40-50 کے لگ بھگ تھی، اگر وہ اس کی 80 آ جاتی تو شاید یہ شکوہ نہ ہوتا۔ ہاں جی۔ اور محکمانہ طور پہ پچھلے دنوں کافی کارروائیاں ہوئی، کریک ڈاؤن ہوئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک تھا انہوں نے جو کریک ڈاؤن کیا تھا؟ نہیں، کس حوالے سے؟ سیمپلز اور موقع پہ جو ایف آئی آر دے دیتے ہیں، جو پچھلے دنوں ایک لا بنا تھا، قانون بنا تھا۔ نہیں جی، موقع پر تو میں تو چاہتا ہوں کہ موقع پر تو ایف آئی آر نہ ہونی چاہیے۔ ظاہر کہ ہر بندہ عزت دار ہے، وہ اتنے عرصے سے کام کرتا ہے، جب اس کا موقع پر اس کا پرچہ ہوگا یا کارروائی ہوگی تو اس کا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ ظاہر اس کا باہر کروڑوں کا لین دین ہے، لوگ سمجھیں کہ شاید یہ 2 نمبر کام کرتا ہے۔ محکمے کو اس چیز کا اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر محکمے کو شک ہے کسی چیز کا، وہ اس کو تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو وارننگ بھی دے سکتے ہیں۔ موقع پر پرچہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے ایسا جی۔ محکمے کو چاہیے کہ وہ کہے کہ یار یہ ادارہ ٹھیک نہیں، آپ اس کے ساتھ کام نہ کریں، یا اس کو کسی کے شک ہے وہ سب ڈیلروں کو بلا کے میٹنگ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آنا اور پرچہ دے دینا بغیر وجہ سے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایسا ڈیلر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اور جو ڈیلر حضرات جو ہیں اس وقت کام جن کے پاس آ کے محکمہ منتھلی مطلب لیتا ہے یا کوئی محکمے کی ایسی شکایت آتی ہے تو وہ کس طرح آپ کی یونین سے رابطہ کرے اور کس طرح آپ کو اطلاع دے؟ لیکن کھڑیوں میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہے بالکل جی نہیں، اگر کوئی ہے وہ تو ڈیلر کو بتانا چاہیے نا کہ محکمہ میرے پاس آتا ہے مجھے تھریڈ کرتا ہے، اگر جب تک ہمارے پاس شکایت نہیں آئے گی تو ہم کیسے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کہ محکمے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا بالکل ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ محکمے کو خود چاہیے کہ وہ آئے دکانیں چیک کرے، اگر کسی کے پاس 2 نمبر مال نکلتا ہے نا تو اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، جو بندہ صحیح کام کرتا ہے اس کو کسی قسم کا یعنی کہ زد و کوب نہیں کرنا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، محکمہ آئے اس کو شک وہ سیمپل کرے لیکن بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کرے۔ تنگ نہ کرے، یہ آپ کی یونین کا یہی مقصد ہے کہ مطلب محکمانہ طور پہ جو جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ اگر محکمے کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ آئے دکان چیک کرے، اگر کسی کے پاس ڈیلرشپ نہیں ہے مال ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے، وہ ڈیلرشپ منگوائے اپنی کمپنی کے ساتھ، وہ چیک کریں، لیکن ڈیلرشپ نہ ہو یا انوائس نہ ہونے کی وجہ سے اگر محکمہ اس کا پرچہ کرتا ہے تو وہ محکمہ ڈیلر کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جی۔ اگر اس کو محکمے کو یہ پتہ یہ مال بالکل 2 نمبر ہے، اس کا سیمپل کر لیں، اس کو وارننگ دیں کہ یار کل یا پرسوں تک آپ ایسا کریں کہ ہمیں ڈیلرشپ انوائس دیں، تو یہ محکمے کا حق ہے، ایسا ہونا چاہیے جی۔ اگر کوئی 2 نمبر مال پکڑا جاتا ہے تو اس ڈیلر کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ظاہر ہے وہ فارمر کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے جی۔ نہیں کرتے جس کی وجہ سے کھاد کے ریٹ اور یوریا کا ریٹ مطلب بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو شاید وہ منتھلی لیتے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ منتھلی نہ لیتے ہوں تو دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو ڈی سی یا اے سی کرنا چاہے ہو نہیں سکتا، ناممکن کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ میں تو چاہتا ہوں نا کہ ڈی سی جو وہ پورے ضلع کا انچارج ہوتا ہے، اگر وہ 1 منٹ میں اپنے ضلع کو ٹھیک کرنا چاہے تو 1 منٹ میں ٹھیک ہو سکتا ہے، اس نے تو وارننگ دینی ہے۔ کوئی بھی بزنس مین بندہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ ڈی سی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کر سکے۔ دیکھیں نا بزنس مین کو بھی عزت ملنی چاہیے، لیکن بزنس مین کو بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو ظلم کرنا چاہیے جی، لیکن وہ اگر کرنا چاہیں تو وہ تو ایک لا نہیں کریں گے نا، اناؤنسمنٹ کریں گے جی کہ اس سے زیادہ اگر کھاد بیچے گا جو ریٹ زیادہ لگائے گا اس کا پرچہ بلکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو سزا دیں۔ سزا کا مطلب یہ نہیں کہ جرمانہ کریں، اگر وہ 6 مہینے اندر رہے گا نا تو میرے خیال میں کوئی بھی ڈیلر ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ جب ہم جرمانے کرتے ہیں وہ جرمانہ برداشت کر لیتے، وہ کہتے ہیں گاڑی میں اگر ہمیں 50,000 جرمانہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے، ہم دوسری گاڑی میں کما لیں گے جی۔ کوئی بھی بندہ پرچہ کروا کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، جب تک سزا نہیں ہوگی تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک نہیں ہوگا جی۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی مجبور ہے، ان کو پیچھے مہنگی ملتی ہے یا صرف یہی مافیا ہے جو ظہیرہ اندوز ہیں، جو سٹاک مافیا ہے، صرف ان کی وجہ سے ہی مہنگی ہے؟ نہیں، پیچھے سے تو مہنگی نہیں ملتی بھائی، پیچھے سے تو ریٹ پہ ملتی ہے، مہنگی ان لوگوں کو ملتی ہوگی جن کے پاس ڈیلرشپ نہ ہو، لیکن جن کے پاس ڈیلرشپ نہیں وہ نہ لیں، وہ نہ کام کریں نا۔ اگر وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، اگر مجبوری ہے تو پھر بھگتنا تو ان لوگوں نے نا، کسی دوسرے سا منافع رکھ کے اپنا جی کام کریں۔ منافع تو رکھنا چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا منافع کے بغیر تو کام نہیں چلے گا نا، معقول منافع رکھتے کام کریں، وہ جتنا ڈی سی یا اے سی کہتا ہے ان کے ساتھ کمپرومائز کریں کہ یار اتنا منافع ہوگا تو ہمارا بزنس چل سکتا، ورنہ ہمارا بزنس نہیں چل سکتا۔ لیکن اتنی بلیک میلنگ، ایک تقریباً دیکھنا 3500 والے اگر 5,000 میں بیچیں گے، 1400 اور 1500 روپیہ زیادہ منافع، یہ فارمر کی برداشت سے باہر ہے، یہ فارمر کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن فارمر آواز اٹھاتا ہے، اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، جتنا کچھ چاہتا کما لیتا ہے جی۔ جب وہ دھرنے دے گے ان کے پرچے ہو جاتے ہیں، ظاہر وہ روڈ بلاک کریں گے، جب روڈ بلاک ہوگا تو پرچے ہوں گے، وہ کیوں پرچے برداشت کرے گا بیچارہ جی۔ شکریہ آئی صاحب۔ ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی، اور فارمر اس وقت پریشان ہے تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف آتا نا تو ہماری فصلوں کے ریٹ نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے دوسری طرف بلوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں جو اس کسان کی پہنچ سے دور ہیں۔ اگر دیکھا جائے کھاد مافیا وہ پیسے کما رکھا ہے، بلیک اتنی زیادہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، یوں سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کا نام و نشان نہیں،
कोई भी नहीं पूछ रहा, पता नहीं वो मंथली लेते हैं ये नहीं समझ आ रही, मंथली लेके चुप कर जाते हैं या उनसे पूछते नहीं है, वो अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं जी। जबकि देखें ना सरकारी रेट तकरीबन को 35-36 का गालबन इस वक्त तकरीबन 4800 5000 की खाद फरोख्त हो रही है। फार्मर बार बार चीखें मारने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आप भी ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जुल्म नहीं है? ये ज़िम्मेदार के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। अगर देखा जाए ना, आने वाले वक्त में जब गंदम काश्त हुई है, बहुत ज़्यादा काश्त हुई है, गवर्नमेंट निकलेगी, किसी को रखने नहीं देगी जी, बल्कि यूँ समझ लें कि छापे भी पड़ेंगे जी, उठा के ले जाएगी जी, अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगी। जब खाद किसान चाहता है कि जिस तरीके से हमारी गंदम उठाई जाती है ना, इस तरीके सरकारी रेटों पर हमें खाद भी दी जाए, ये जुल्म हो रहा है फार्मर के साथ। अगर इस वक्त देखा जाए ना, पोटैटो के हवाले से देखा जाए, ज़मीनों के ठेके बहुत ज़्यादा हैं, बिल बहुत ज़्यादा है, खाद बहुत महंगी है, लेकिन इस वक्त जो पोटैटो का रेट है ना, इस वक्त आलू का, मैं समझता हूँ कि फार्मर के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। इससे ज़्यादा जुल्म फार्मर के साथ क्या हो सकता है? अपनी कारोबारी भी सुनी और इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हसनैन अली भट्टी, अल्लाह निगहबान।